السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 256 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کوئی شخص کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کر سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ ہمارا دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اسلام قبول کرنا ہے تو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، کسی کے دباؤ اور کسی کے جبر سے اسلام نہیں کہلاتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ حق حق ہے جو واضح ہے دلائل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں، اور باطل باطل ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام اور ایمان کی حقانیت کو دلائل کی روشنی میں بالکل آن بان شان کی طرح ذکر کر دیا ہے۔ تو حق بالکل رود روشن کی طرح آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے احکام میں، اسلام کی تعلیم میں جھول جھال ہے، پیچیدہ ہے، غموض ہے، لچک ہے، کچھ باتیں یا اس کی دعوت، اس کی تعلیم میں کنفیوژن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو، دین کو، توحید کو، عقیدے کو کھول کھول کر اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، اپنی شریعت میں ذکر فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا، قد تبین الرشد من الغی۔ رشد بالکل کلیئر ہے، ہدایت بالکل واضح ہے، سیدھا راستہ بالکل کلیئر ہے، من الغی ٹیڑھا پن سے، سیدھی راہ صراط مستقیم، جنت کا راستہ، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، طاغوت کا انکار کرے یعنی شرک کا انکار کرے، کفر کا انکار کرے۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر شیطان سے کی ہے، جسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ یعنی الشیطان، جو طاغوت کا انکار کرے یعنی شیطان کی عبادت کا انکار کرے۔ اور یہ بھی کہا گیا كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ طاغوت، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جائے، عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت یہ طاغوت پرستی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ سب سے سنگین جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بعثت کا یہی مقصد بتلایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، انبیاء آئے اسی لیے، رسول آئے اسی لیے، ان کا مشن یہی تھا، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ لوگوں کو طاغوت سے روکیں، توحید کی دعوت ہے۔ تو اب جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پوجی جا رہی ہیں،
جن کی بندگی ہو رہی ہے، جن کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، جن کے لیے عبادت ہو رہی ہے، اس کا آدمی انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور خالص اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، یعنی اب یہ ایمان اس کے لیے سہارا ہے، یہ ایمان اس کے لیے، توحید اس کے لیے ایک مضبوط ہتھیار ہے، لن فصام لہا، جو کبھی نہ ٹوٹے گا، جو کبھی نہ جدا ہوگا، الگ ہوگا، واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے 256 نمبر کی آیت، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ نوجوان، انصار مدینہ میں جو مسلمان تھے، انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے، تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، یعنی والد یہ زبردستی کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کریں، جبکہ ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ گرچہ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، ایک خاص طبقے کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم بالکل عام ہے۔ اسلام میں زبردستی نہیں کی جائے گی، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ شان نزول کے اعتبار سے بعض مفسرین نے اس واقعے کو یا اس آیت کو اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دی ہے، حق حق ہے، اسلام اسلام ہے، توحید کی باتیں بالکل واضح ہیں، تاہم کفر و شرک کے خاتمے پر اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر جہاد کیوں ہے، جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، جہاد کا ایک الگ دائرہ کار ہے، دائرہ عمل ہے، اور یہاں لا اکراہ فی الدین ایک الگ مفہوم ہے، دونوں کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ دیکھیے جہاد یہ قیام امن کے لیے ہوتا ہے، جو محارب قسم کے ہیں، جو جنگی قسم کے ہیں، جو اپدری قسم کے ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں، زمین پر فتنہ فساد مچا رہے ہیں، ظلم کے انسداد کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ میں کافر قوم اگر یہ جنگ سے رک کر صلح پر آمادہ ہو جائے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میدان جنگ میں اگر کافر قوم، مشرک قوم جنگ سے ہتھیار ڈال دیتی ہے اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ صلح پر تیار ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے لڑے نہ، صلح پر تیار ہو جائے۔ تو اسلام میں جہاد ہے، جہاد کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کو پاؤ پکڑو، قتل کرو، مارو، لوٹو، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ایک خاص مفہوم ہے، اس کا ایک خاص
وقت ہے، اس کا ایک خاص حکم ہے کہ جب اسلام پر عمل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات میں روڑا بنے اور اس کے لیے رکاوٹ پیدا کریں اور مسلمانوں سے دشمنی کریں اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں، تب اس کے لیے جہاد ہے، اور ایک منظم سسٹم کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے کسی بھی شخص کو دین پر مجبور نہیں کیا۔ جس نے قتال کیا تو آپ اس سے لڑے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی لڑے گا تو لڑنا پڑے گا۔ جس نے صلح کر لی تو آپ نے صلح کر لیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھ لیجیے۔ مدینہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے صلح کی، قریش کے لوگوں نے 10 سال تک کے لیے صلح کی تو آپ نے صلح کی۔ آپ نے لڑائی کی شروعات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شروعات نہیں کی ہے۔ جو آپ سے قتال کیا ہے آپ نے اس سے قتال کیا ہے۔ جب لوگوں نے عہد کو توڑا ہے، عہد کو پامال کیا ہے، عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، تب آپ نے ان سے قتال کیا ہے، ورنہ بلا وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں کیا ہے۔ قتال ان لوگوں سے کیا ہے جو لوگ آپ سے قتال کرتے تھے، محارب قسم کے تھے، جنگی قسم کے تھے، ظالم قسم کے تھے، اور یہی جہاد ہے امن کے قیام کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو دین کے معاملے میں، اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے کہ زبردستی تم کلمہ پڑھو، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے بعض صحابہ اکرام جن کی اولادیں اسلام سے پہلے یہودی یا نصرانی ہو گئی تھی، تو جب یہ لوگ یعنی والدین ان کے اسلام قبول کیے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی مجبور کریں اسلام کے لیے، اسلام کے لیے زبردستی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین، ہمارا دین، یہ اسلام اور ایمان اور یہ قرآن کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم، یہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کے دلائل بالکل واضح ہیں، اس کی باتیں بالکل کلیئر ہیں۔ تو اب جب اس میں آدمی کو انشراح صدر ہو، آدمی کو یقین ہو اور اس پر وہ مطمئن ہو جائے تو وہ خود اسلام قبول کرے گا۔ جو چیز بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، ثابت ہو، محکم ہو، مکمل ہو اور اس میں کوئی اشکال نہ ہو، تو اس کو جب آدمی گہرائی سے دیکھے گا تو انصاف پسند آدمی اس کو تو قبول کرے گا یا متاثر ہوگا، اور یہی اکثر لوگوں نے کیا ہے۔ مجبور کب کرایا جاتا ہے؟ جب آدمی کے پاس کمزوری ہوتی ہے۔ اسلام میں کوئی کمزوری نہیں کہ آدمی کو مجبور کیا جائے، اسلام بالکل کھلا ہے، اسلام بالکل واضح ہے، اس میں کوئی لچک پچک اور اس میں کوئی جھول جھال اور اس میں کوئی کنفیوژن اور کوئی ڈسٹرب والا معاملہ نہیں۔ یہ دین بالکل محکم ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ لا اکراہ فی الدین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے یہ بالکل واضح ہے، دین یہ سیدھے راستے کا نام ہے، جس کے راستے بالکل کلیئر ہیں، اس کے معاملات بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ہدایت بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے، ہدایت بالکل واضح ہے۔ تو جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا، سوجھ بوجھ والا آدمی ہوگا، جو پڑھے گا، سچائی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرے گا تو اسلام سے قریب ہوگا۔ اور جو فاسد خیال کا ہے، جو خبیث النفس ہے، وہ حق کو دیکھتا ہے لیکن باطل کو اختیار کرتا ہے، اور وہ سچائی کو دیکھتا ہے، وہ سچائی کو نہیں قبول کرتا بلکہ باطل کی طرف جاتا ہے۔ تو جو خبیث النفس ہے وہ خباثت کی طرف جائے گا، جو حق کا پیروکار ہے، حق پسند ہے، انصاف پسند ہے، صحیح طبیعت کا مالک ہے، فطرت سلیمہ پر قائم ہے، تو وہ آدمی اسلام کو قبول کر لے گا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ یہاں پر دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاد بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ
ولا تدل الآیت الکریمہ علی ترک قتال الکفار المحاربین، کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جہاد بھی نہیں ہے۔ جہاد ہے، جہاد ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، اور دین میں زبردستی کرنا، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانا ایک الگ خاص مفہوم ہے۔ دونوں کو گڑبڑ خلط ملط نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، یقیناً سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے بالکل ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ اور پھر ایمان لانے کا فائدہ بتلایا، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے۔ دیکھیے توحید یہی ہے، توحید یہی کہ آدمی پہلے شرک کا انکار کرے۔ کلمہ بھی آدمی پڑھتا تو اس میں بھی یہی تعلیم ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ پہلے معبودان باطلہ کی نفی ہے، پہلے معبودان باطلہ کی نفی ہے، شرک کی تردید ہے، کفر کی تردید ہے۔ بعد میں یہ کہا گیا، استثناء کیا گیا، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید اسی کا نام، توحید اسی کا نام ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پہلے شرک کا انکار، کیونکہ شرک اور توحید دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب آدمی کو توحید ماننا ہے تو پہلے اسے شرک کا انکار کرنا پڑے گا۔ ویؤمن باللہ، اور آدمی اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، خالص توحید کا اقرار کرے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے، کسی نے کہا اسلام ہے، کسی نے کہا قرآن ہے، کسی نے کہا کلمہ توحید ہے۔ سب الفاظ الگ الگ ہیں لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اس نے اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، لن انفصام لہا، یہ اس سے جدا نہیں ہوگی، الگ نہیں ہوگی، کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یعنی آدمی مرے گا جنت میں چلا جائے گا، مرتے دم تک آدمی اسی پر، جو اسلام کو سمجھ کر کے قبول کیا ہے، وہ اسی پر مضبوطی سے قائم ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فیجازی کل منہا بحسب ما علمہ منہم من الخیر والشر، کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے عمل کے برابر، ان کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا جو اللہ نے ان سے خیر و شر کو جانا ہے۔ خیر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کا بدلہ جنت کی شکل میں دے گا، یعنی جنہوں نے اچھا عمل کیا تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے شر کیا، برا کام کیا، تو ان کے لیے بہرحال عذاب ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، تباہی ہے۔ تو ھذا ھو الغایۃ لمن استمسک بالعروۃ الوثقی ولمن لم یستمسک بہا، کہ یہی فائدہ ہے کہ جو آدمی اس کو مضبوط کڑے کو تھام لے تو اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں کہ آدمی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس مضبوط کڑا نہیں ہے، توحید کی مضبوطی نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، اسلام کی صلابت نہیں، پختگی نہیں ہے، تو پھر وہ ہر جگہ ٹھوکر کھائے گا، دنیا و آخرت میں نقصان کا سامنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور توحید پر ہم سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔